السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھا رکھے، ہم سب کی جائز تمنائیں پوری کرے اور اس چیز سے نوازے جس میں خیر و برکت ہو، راحت ہو، سکون ہو اور صحت ہو۔ آمین ثم آمین۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کبھی بھی کسی دوسری ہستی کو شریک نہ کرو۔ ماں باپ، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اپنے ہمسایوں کے ساتھ، ہم سفروں کے ساتھ، ہم نشین دوستوں اور جاننے والوں کے ساتھ، لونڈی غلاموں کے ساتھ خوش اخلاقی برتو اور نیک سلوک کرو کہ اللہ تعالیٰ مغرور انسان کو پسند نہیں کرتا ہے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے تم کو دیا ہے اس میں کنجوسی مت کرو۔ اچھا کھاؤ، پہنو اور رہو، بس فضول خرچی سے بچو، اور جو بھی ہو اللہ کی راہ میں دے سکو تو دو، ورنہ یہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہے کہ بینکوں میں ٹھونس ٹھونس کر جمع کرو اور وہاں اپنے بال بچوں کو اور خود کو بھی خستہ حال رکھو، اور اللہ کی راہ میں دینے سے بھی کنجوسی برتو، اور اگر اللہ کی راہ میں دو تو اپنی بڑائیاں جتانے کے لیے نہ دو، اور اگر اپنے اوپر بھی خرچ کرو تو اپنی بڑائی اور دوسروں پر دھاپ جمانے کے لیے مت کرو، جو کہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اور اگر تم اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پر چلو تو اللہ تم کو اس کا بہت زیادہ اجر دے گا، اور یاد رکھو کہ ہر دور کا پیغمبر اللہ کی عدالت میں اپنی امت پر گواہی دے گا کہ اللہ کے بتائے ہوئے صحیح راستے ان تک پہنچا دیے گئے، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے دور کے لوگوں پر، یعنی آپ کی بعثت سے لے کر تو قیامت تک کے لوگوں پر یہی گواہی دیں گے۔ تو پھر اگر تم نے اپنے رسولوں کی بات نہ مانی اور اپنی اصلاح نہ کی تو قیامت میں سزا سے دوچار ہوں گے۔ اس امت سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ انہوں نے اپنے نبی کی تعلیم کو کہاں تک آگے بڑھایا۔ شراب کے متعلق سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا کہ شراب بری چیز ہے۔ 4 ہجری میں یہ دوسرا حکم آیا ہے کہ ہر نشہ آور چیز سے پرہیز کرو، خصوصاً شراب کے نشے میں نماز بھی جائز نہیں ہے، اور جنابت کی حالت میں بھی نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک کہ غسل نہ کر لو، اور اگر پانی نہ ملے تو پاک مٹی پر ہاتھ مار کر اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مل لو۔ بیماری کی حالت میں جس میں پانی لگنے سے خطرہ ہو، یا پھر سفر میں پانی نہ ملے تو اس طرح مٹی سے تیمم کر سکتے ہو۔ بلا شک اللہ نرمی سے کام لینے والا اور بخشش فرمانے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اہل کتاب کے بارے میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا جو حصہ انہیں دیا تھا تو اپنی لاپرواہی کی وجہ سے اور اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے انہوں نے اس میں تبدیلیاں کی، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اصل مقصد اور اس کی اصل روح سے بیگانہ ہو گئے۔ پھر یہودیوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ اہل کتاب کس طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے ہیں اور اپنی شرارتوں سے ان باتوں کا کچھ سے کچھ بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ دوسروں میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق غلط فہمیاں پیدا کریں اور لوگوں کو اسلام میں آنے سے روکے۔ اور جب ان کو اللہ کے احکام سنائے جاتے ہیں تو زور سے کہتے ہیں کہ سمینا، یعنی ہم نے سن لیا، اور آہستہ سے کہتے ہیں اسینا، یعنی ہم نے قبول نہیں کیا۔ اور جب وہ دوران گفتگو میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں اسمع، یعنی سنیے، اور پھر ساتھ ہی غیر مسمع کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ تم سے کچھ پوچھا جائے۔ یا پھر یہودیوں کی زبان میں اس کا ایک اور مطلب ہے کہ خدا کرے تم بہرے ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ایسوں پر اپنی لعنت بھیجتا ہے، اور دیکھو کہ کس طرح وہ اپنے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی قوم سمجھ کر پاکیزہ قرار دیتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کی اطاعت سے منہ موڑ کر اپنے فائدے کے لیے
اللہ کی کتاب میں رد بدل کرتے ہیں، جادو ٹوٹکے، فالگیری اور تعویذ کا دھندا کرتے ہیں اور اوہام پرستی میں یقین رکھتے ہیں۔ اسی طرح وہ اللہ کے دیے ہوئے احکام سے بغاوت کر کے شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر چلتے ہیں، اور مزید یہ کہ شرک کو معمولی قرار دیتے ہیں اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ ایمان لانے والوں سے زیادہ صحیح راستوں پر ہے، حالانکہ ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ جو خود ان کی کتاب میں لکھی گئی ہے کہ شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ایسوں پر اپنی لعنت بھیجتا ہے، حالانکہ اگر وہ اللہ کی اطاعت کر کے پاکیزگی اختیار کرنا چاہتے ہو تو ضرور ان کو اللہ کی رحمت ملتی۔ دراصل وہ مسلمانوں سے اسی لیے حسد کرتے ہیں کہ وہ آس لگائے بیٹھے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے نبی چنے گا، اور جب اللہ تعالیٰ نے عرب کے امیوں میں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی چنا تو وہ جل بھن کر رہ گئے۔ لیکن آخر یہ جلن کس لیے؟ آخر تم یہودی بھی تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، تم نے تو اپنی دی ہوئی کتاب کی خلاف ورزی کی، لیکن اسماعیل علیہ السلام کی خوش نصیبی ہے کہ وہ اس پر اور دوسری ہماری دی ہوئی ساری کتابوں پر ایمان لائے ہیں۔ یاد رکھو، جن لوگوں نے ہمارے احکام کی خلاف ورزی کی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جہنم کی آگ میں بھر دیے جائیں گے، اور جنہوں نے اللہ کے احکام کو مان کر اس کے مطابق عمل کیا تو ان کو جنت کے بہترین باغوں سے نوازا جائے گا، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے پڑھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔